مشکل کے وقت کسی انسان کو پکارنا، کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ کسی انسان کو بندہ پکارے، جن کو پکارے، نبی کو، رسول کو، پیر کو، پیغمبر کو، فرشتے کو، اللہ کے علاوہ کس کی بھی آواز لگائے گا وہ پکا مشرک ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس پر بڑے دلیلیں ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو ان کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قرآن مجید میں وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، عباد امثالکم، پہلے تو یہ فرمایا، پھر فرمایا کہ وہ اول بات تو یہ ہے کہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، اگر سن لیں جواب نہیں دے سکتے، جو سن نہیں سکتا اس کے سامنے رونے کا فائدہ، پھر اگر سن لے جواب نہیں دے پھر رونے کا فائدہ۔ تو قرآن مجید میں ایک دلیل نہیں ہے، بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک سورۃ نمل کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اگر یہی مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو کوئی درباروں پیروں ملنگوں کے پاس جائے نہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے؟ جب وہ مجبور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا سن لیتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، بیماری ہو، پریشانی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، جو بھی ہو اس کو تکلیف پریشانی اللہ دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ایک دوسرے کا نائب بنا دیتا ہے، دادا گیا باپ آ گیا، باپ گیا بیٹا آ گیا، بیٹا گیا پوتا آ گیا، پوتا گیا آگے پڑھ پوتا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے کو اس کی زمین جائیداد کا وارث بناتا رہتا ہے۔ فَأَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، دیکھو یہ کام تو سارے اللہ کرتا ہے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، تکلیف اللہ رفع دور کرتا ہے، زمین میں تمہیں جانشین ایک دوسرے کا اللہ بناتا ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ بناتے ہو، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہ بناتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اعوذونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے کاغذوں میں اس سے بڑا شرک اکبر کوئی نہیں ہے کہ چاہے کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگائے، یا رسول اللہ کا مدد کا نعرہ لگائے، یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہے، یہ سارے کفر یا شرک کے نعرے ہیں۔ جو انسان زندہ ہیں ان کو اگر پکارا جائے کہ میں مصیبت میں ہوں، میری آگے یہ مدد کر دو، مجھے ہسپتال لے جاؤ، اس بارے میں جو آپ کی اس کو بولتا جاتا ہے تعاون، قرآن نے خود حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوی۔ تعاون یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بیٹا جو گلاس پانی کا لے آؤ، یہ آپ کے اندر ممکن ہے، آپ کے لیے ممکن ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو مجھے تھوڑا سا قرض دے دو، یہ آپ کے لیے ممکن ہے۔ میں آپ کو ہسپتال لے چلوں، یہ میرے لیے ممکن ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ایک دوسرے کا احساس، ہمدردی، تعاون، خدمت، یہ تو اسلام نے ہمیں اس پر ابھارا ہے، تیار کیا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن آپ نہ کسی کو شفا دے سکتے ہیں ہسپتال لے جانے کے باوجود، اور نہ مجھے روزی روٹی کا انتظام کر کے دے سکتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے میرا رزق بحال ہو جائے۔ البتہ اللہ سے اجر آپ نے کما لیا۔ تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہے نا وہ کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیتے تھے آج کون میری رات کو پہرا دے گا، کہ ولیعوذ باللہ نبی کو یقین نہیں تھا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، یقین تھا، لیکن آپ نے اسباب اختیار کیے۔ حدیث میں کتاب المغازی میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، آپ جب کسی سفر میں ہوتے تو آپ کہتے رات کو میرا کون پہرا دے گا۔ تو یہ اگر اللہ کی ذات کے اوپر نبی کا بھی توکل ایمان نہیں تھا تو پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ توکل ایمان ہونے کے باوجود اسباب کو اختیار کیا، ایک دوسرے سے تعامل لیا، مدد لی، جو مدد انسان کر سکتے ہیں، جو ان کے اسباب یعنی ان کے اختیار میں ہیں، اور جو اختیار میں نہیں ہے وہ کس سے مانگنا حرام ہے۔ مثلا مجھے بیٹا دے دے، مجھے شفا دے دے، رزق دے دے، اور مجھے اس طرح جو انسانی بساط سے باتیں باہر ہیں رزق دے دے، یہ کفر و شرک ہے۔ باقی تعاون ہے وہ تو اسلام کے اندر ایک دوسرے سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔